بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے بیان عزازیل کا ترجمہ۔ آدم علیہ السلام و حوا نے کہا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم مر جائیں گے نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کہا کہ تم اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے، اور تم کو زمین پر ٹہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس، ان سب کو بیچ سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بشت کی جدائی سے زاروں قطار رونے لگے۔ ہر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لے لیا، اور وہ لکڑی پشت بہ پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ بس آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور امور و سانپ اور شیطان مردود، ان پانچوں کو بیچ سے نکال کر اول آدم علیہ السلام کو سرندیپ کے ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور حوا ہراسان میں، اور طاؤس کو سستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان لعنت اللہ کو کوہ دماؤن میں ڈالا۔ اسی وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ بباعث واقعہ ہونے کی اس ماجرے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور ہاک چھانے اور کھاوے۔ آدم علیہ السلام کو جب سرندیپ میں ڈالا، وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم ان سے ان کی نہریں جاری ہوئی، اور کنارے پر نہروں کے درخت ہرما اور لونگ اور جعفل پیدا ہوا، اور ہوا کے آنسوں سے مہندی اور وسمہ اور سرما پیدا ہوا، اور قطرات ان کے آنسوں کے دریا میں گرے، اس سے مروارید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ اور ایک روز جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی، اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اور اپنی مسافت کی منزل کرتے تو اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے، سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا آدم، 1000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبے کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر سے اس کا ظاہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا، اور تنابیں اس کے سونے کی تھیں، اور جو مہیں اس کی تھیں آج وہ ستون ہیں، اور حرم شریف میں داخل ہے، اور جو شکار اس میں پناہ لیوے اس کا ماننا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو ہوا کو دیکھا کہ جدی کی طرف سے آتی ہے، انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا، اور دونوں ساروں سار رونے لگے۔ چنانچہ اس کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ بس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، خداوند تعالیٰ نے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا، تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ پھر سیکھ لے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر حق وہی ہے، معاف کرنے والا، مہربان، اور ساکھ عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ فی الحال جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، اگر تو بشت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے تھے۔ ترجمہ۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں کہتے ہیں، یا رب، بشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، دیواریں ہیں۔ پھر کیا جنت کے دربان ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس لعین کیوں کر بشت میں گیا اور آدم علیہ السلام کو فریب دے گیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، میری رضا سے مضر کچھ بھی نہیں، کیونکہ میری مرضی یہی تھی۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے، پس آدم علیہ السلام نے جب حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا، اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان میں جو ایک میدان کا نام لے جا کر اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ملا، تب ذریات بے شمار ان کی پشت سے نکلی،
اس طرح پر کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بڑھ گیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی، اے آدم علیہ السلام، ان کی تدبیر میں نے آگے کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، بعضوں کی ان کی اسلام نے اور بعضوں کو امہات کے ارحام نے، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، خداوندہ، میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر، اور کوئی تمنگر ہے اور کوئی فقیر، کوئی خوشحال ہے اور کوئی گمناک۔ پھر کہا، یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، میں سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو گمناک اور تمنگر کو درویش اور متی کو عاصی نہ کیا تاکہ شکر کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم علیہ السلام کی کھڑی ہوئیں، صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب جو لوگ داہنی طرف آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء، اور انبیاء میں سب سے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر، اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بادہ امر اللہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے، سب سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ کے داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور جو لوگ بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسجدوا، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ برطرف راست تھے ان میں سجدہ کسی نے نہ کیا اور کسی نے نہ کیا، جو کہ برطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ داہنی طرف کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اور جو قوم کے بائیں طرف ہے اول حکم میں سجدہ نہ کیا، ثانی میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا۔ اس میں کیا راضی الہی تھا؟ ندائی، اے آدم، جس قوم علیہ السلام نے کہ اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا اور ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے۔